حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی وہ سزا جو دنیا میں ملتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اسلامی ممالک میں بھی زنا بہت عام ہو چکا ہے۔ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ زنا کو بہت معمولی سا گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ زنا کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اہل علم انسان، اس کو جان لے، بے شک زنا تمہارے اوپر ایک قرض ہے جس کی ادائیگی تمہارے اہل خانہ سے کی جائے گی۔ اہل خانہ میں کن لوگوں کا شمار ہوتا ہے؟ اہل خانہ میں تمہارے ماں، بہن، بیوی، بیٹی اور بھائی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی خرابیاں یہ ہیں: چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، برا حساب درپیش ہوتا ہے اور جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث اور قرآن کی آیت دی ہیں۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی قبیح ہے۔ اس کی سزا جہنم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں، اس لیے ایسے شخص کو صدقے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مسلم ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی جلدی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ قیامت کے دن ان ماں باپ سے حساب مانگے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں، سپورٹ کر دیں، ویڈیو شیئر کر دیں۔